مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا مضمون ہے مسیح کی خوشی۔ جی ہاں، مسیح کی خوشی کس بات میں ہے؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھنے والے ہیں۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 13 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ آمین۔ اگر کوئی ایک چیز جو ہر مسیحی کی زندگی کی خاصیت ہونی چاہیے تو وہ ہے خوشی۔ یسوع نے بارہا اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ان میں اس کی خوشی پوری ہوتی ہے۔ خدا کا کلام آج آپ کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ خدا کی خوشی آپ میں پوری ہوتی ہے اگر آپ خدا کے شاگرد ہیں۔ تو اس کے شاگرد یہ جان کر خوشی سے بھر گئے کہ وہ مسیح کے فرزند ہیں اور مسیح کے ساتھ وراثت میں شریک ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے مر چکے تھے مگر اب مسیح میں زندہ کیے گئے تھے۔ جی ہاں، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے دی ہے، شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ بھی اس کے شاگرد ہیں اور آپ بھی یسوع مسیح کی وراثت میں شریک ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ وہ بے بس تھے اور موت کا شکار تھے، مگر اب موت کا ان پر ہرگز اختیار نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بات شاگردوں کے لیے ہو رہی ہے اور یہی بات آج کے دن ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم پہلے ایسے تھے کہ ہم بے بس تھے، موت کا شکار تھے، مگر اب موت کا ہم پر ہرگز اختیار نہیں ہے کیونکہ ہم یسوع مسیح میں نئی پیدائش لے چکے ہیں اور ہم اس کے شاگرد بن چکے ہیں، اس کی وراثت میں شریک ہو چکے ہیں۔ مسیح میں اتنی انوکھی نجات کا تجربہ رکھنے کے بعد کون شاگردوں کو اس خوشی سے محروم رکھ سکتا تھا؟ یعنی ہر وہ شاگرد جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے وہ اس انوکھی نجات کا تجربہ رکھتا ہے اور کوئی بھی ان کو اس نجات سے محروم نہیں کر سکتا۔ خدا کا فرزند ہوتے ہوئے اپنی پہچان کی نفی نہ کریں، اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں بلکہ خاص سمجھیں، کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اس کے فرزند ہیں۔ ناخوش زندگی سے مطمئن نہ ہوں۔ ہر ایک مسیحی کو مسیح کی کامل خوشی میں ایسے قائم رہنا چاہیے کہ زندگی کی حالت کچھ بھی ہو اسے گرا نہ سکے۔ حالات کتنے بھی مشکل آ جائیں آپ کے زندگی میں، لیکن آپ کا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح آپ کے زندگی میں ہیں اور آپ اس کی وراثت میں شریک ہیں۔ حالات جو ہیں وہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو اتنا ایمان میں مضبوط کریں تاکہ خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے زندگی میں روح القدس کو کام کرنے دیں گے۔ پاک روح کے پھلوں میں سے ایک خوشی ہے۔ غلطیوں 5:22 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے اور یہ روحانی پھلوں میں سے ایک پھل ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور ہم ضرور حالات کیسے بھی ہوں پاک روح کو اپنے زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ پاک روح سے کہیں کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ایسے ٹائم میں ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ یہ خوشی کسی ایسی خوشی کی مانند نہیں جو دنیا کی طرف سے ملتی ہے، بلکہ یہ ہمیں خدا کی طرف سے خوشی ملتی ہے، اور جب ہماری زندگیوں میں خدا ہوگا تو باہر جتنے مرضی طوفان اٹھتے رہیں ہمارے اندر خوشی اور تسلی ہوگی۔ یہ آپ کو ہر طرف سے بھر دیتی ہے بلکہ آپ کے ہر کام میں سرایت کر جاتی ہے۔ یسوع نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ آپ فقط خوش ہوں یا یوں کہ آپ غم سے بچے رہیں۔ اس نے دعا کی تھی کہ آپ کو وہی خوشی ملے جو باپ سے اسے ملی تھی، ایک الہی خوشی، وہ خوشی جو باپ کے ساتھ مستحکم رشتے اور گہرے تعلق سے عطا ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ خوشی کا یہ رشتہ اتنی مضبوط بنیاد ہوتا ہے کہ حالات میں کسی قسم کی تبدیلی
आ जाए उसको हलाक नहीं कर सकती। یہی وہ خوشی ہے جس کے لیے یسوع دعا کر رہا تھا۔ خدا نے یہ دعا اپنے شاگردوں کے لیے کی ہے، آپ کے لیے کی ہے، میرے لیے کی ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے۔ تو پھر ہمیں اب پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ حالات مشکل آئیں تو بھی ہمیں اس خوشی کا تجربہ ہوتا رہے گا۔ اچھا ہے کہ آپ ضرور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور خدا سے دعا کریں۔ جب بھی مشکل حالات آئیں تو پھر خدا سے کہیں کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو بھی جب تک بھی یہ مشکل ٹائم رہنا ہے تیری طرف سے، جب تک یہ نہ ختم ہو جائے تب تک تو مجھے ذہنی اور دلی سکون بخش دے۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے اندر کتنا سکون بھر دے گا، اور اس چیز کا تجربہ میں نے بہت دفعہ کیا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، اور ان مشکل ٹائم میں ہمارے اندر سکون اور بے چینی بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں ان کو اس چیز کا ابھی تک تجربہ نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، تو پھر ابلیس کے ہم سکنجے میں پھنسے ہوتے ہیں، اور ابلیس ہمیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ لیکن اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، پاک روح ہمارے دل میں ہے، تو ابلیس ہمیں گرا نہیں سکے گا، وہ ہمیں خدا کی اس نجات سے جو اس نے ہمیں دے دی ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکے گا۔ خدا کے کلام نے آج ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے یسوع مسیح میں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کی حضوری میں جائیں اور اس کا شکر کریں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے آپ کو اپنے شاگرد بنایا ہے، اور وہ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ لیکن تھوڑا ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم صبر کر کے خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تو پھر خدا اپنے وقت پر ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے گا، اور وہ خوشی جس خوشی کے لیے خدا نے دعا کی تھی وہ ہمارے دلوں میں بھر دے گا۔ آمین۔ ضرور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے اس خوشی کا تجربہ کر سکیں، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مسیح یسوع کا کلام، اس کے کلام کی باتیں، اس کے منہ کی باتیں اور بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور بہت سے لوگ اس کی اس خوشی کو تجربہ کر سکیں اپنی زندگیوں میں اور اس کے شاگرد بن سکیں۔ ضرور اس کام میں ہماری مدد کریں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ آمین۔